बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबर है जो पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में आमद हुई एक परवाज़ की, उस परवाज़ के ज़रिए कुछ लोगों की पाकिस्तान से बाहर से आए, कशीदा सूरत हाल में आए, कुछ मुलाकातें करके गए, कुछ मुलाकातें करने फिर आएंगे, कुछ अहम तरीन मामलात, इस खत्े के नहीं पूरी दुनिया के अहम तरीन मामलात, उसमें पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट का अपर हैंड होते हुए एक बहुत बड़ा रोल। ये तमाम चीज़ें, एक खबर जो इस सिलसिले में तकरीबन दब गई, ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की खबर, ये तो हमारे सामने है, लेकिन एक खबर जो दब गई उसकी भी बात करेंगे, और फिर उस खबर का अगला हिस्सा अब इन द मेकिंग है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे, पाकिस्तान ने क्या किया है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर दी है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर पाकिस्तान कौन आया कौन आ रहा है उसकी बात करेंगे। जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि संडे को राब्ता हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप का। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उसके कंटेंट पर फाइनेंशियल टाइम्स बहुत कम बात करता है, लेकिन फिर उसके बाद की डेवलपमेंट पर पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है जो फाइनेंशियल टाइम्स के 3 से 4 रिपोर्टर्स ने मिलकर लिखी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है, उसका स्केल बहुत बड़ा है, तो मुख्तलिफ जगहों से उनको जोड़कर स्टोरी बनाई गई है। पहली चीज क्या है इस स्टोरी के, अगर आप कुछ पॉइंट्स निकालें, कि कलीदी राब्ता हुआ है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ है। ये सिफारती कोशिश करार दिया जा रहा है, लेकिन सिफारती कोशिश जो है वो जाहिर है कि होती है सियासतदानों के दरमियान, हुक्मरानों के दरमियान। इसमें एक आर्मी चीफ CDF किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये सिफारती प्लस अस्करी प्लस हरबी प्लस सालिसी की कोशिश हो सकती है। फिर फाइनेंशियल टाइम्स क्या कहता है कि पाकिस्तान बतौर पुल मरकजी किरदार अदा कर रहा है, दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान ने, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद को अमन मुज़ाकरात की मरकजी जगह के तौर पर पिच किया है। यह पाकिस्तान की फाल सिफारतकारी को जाहिर करता है। फिर एक राब्ता हुआ है मसूद पेजिशकियान और शहबाज शरीफ का, और उस राब्ते में भी गुफ्तगू हुई, और फिर उसके बाद हमारे सामने ये खबरें आई कि ट्रंप कह रहा है ये जो मैंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, इसको मैं 5 दिनों पर लेकर जा रहा हूं। मुस्बत बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है, और ईरान में आयतुल्लाह खामनाई साहब, फिर वो कहता है whoever may be the next आयतुल्लाह, तो वो जो बातें करता है ना, जिस अंदाज में करता है, यानी उसकी बात में कभी कोई कॉन्क्रीट चीज तो होती नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहता है वी आर बिल्डिंग अ बिग वॉल, इट इज गोइंग टू बी अ बिग वॉल, इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। क्या है, कुछ नहीं होता। तो वो उसी तरह की बातें करते हुए ट्रंप बात करता है। लेकिन मसूद पेजिशकियान का, शहबाज शरीफ का राब्ता कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट कहा जा रहा है। ट्रंप का फिर जो 5 दिन वाला बयान है, ये उसके बाद आया है, तो इसे भी इन एफर्ट्स की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम खामोशी से एक किरदार अदा कर रहे हैं, करते रहे हैं, और उसमें कुछ चीजें हुई हैं। ट्रंप के करीबी अफराद के साथ राब्ते, आने वाले दिनों में मुलाकात, और एक मुलाकात जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स भी नहीं बता रहा, जो हो चुकी है मुमकिन तौर पर। कामयाबी के इम्कानात की बात हो रही है, महदूद हैं कामयाबी के इम्कानात अब भी, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, कामयाबी के इम्कानात अब भी महदूद हैं, यह कहा जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं, थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए कि मैं ये जरा सा आगे ले जाऊं जो पाकिस्तान आने की स्टोरी है। लेकिन इससे पहले एक चीज देखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता, मसूद पेजिशकियान का राब्ता, पाकिस्तान का एक मरकज बन जाना कि यहां मुज़ाकरात होंगे। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, ट्रंप का एक एलची, ट्रंप का दामाद, कुछ और लोग पाकिस्तान आएंगे, ईरान के लोग पाकिस्तान आएंगे, बैठेंगे, आलमी ताकतें बैठेंगी, बात होगी, और पाकिस्तान का इतनी बड़ी जंग में एक मरकजी किरदार बनेगा,
تو بگ تھنگ بات یہ ہے کہ اس میں سے عوام کے لیے کیا نکلے گا. پاکستان کے حکمران، پاکستان کی عسکری قیادت ماضی میں امریکہ لگاتا رہا ہے، گراتا رہا ہے، گھر بھیجتا رہا ہے، لاتا رہا ہے. وہ این ڈبلیو پیٹرسن سے گفتگو مولانا فضل الرحمان کی بھی آپ کو یاد ہے نا، ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں والی. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. پیپلز پارٹی والے وہیں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، وہیں سے لائنیں سیدھی کر کے اقتدار میں آتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں جو آرمی چیف لگنا چاہتا ہے، جو حکمران لگنا چاہتا ہے، جو رہنا چاہتا ہے مرکز حکمرانی پر، وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں سے چیزیں صحیح ہوں. یعنی ہمارے طیارے فضاؤں میں پھٹتے ہیں تو امریکہ کا اس میں تب بھی کردار ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو امریکہ کا اتنا بڑا رول ہے. تو ہمارے حکمران کیا اپنے لیے کچھ حاصل کریں گے؟ دونوں تیل سے مالا مال لوگ، اور پھر اس کے بعد دونوں ملک تیل کے اس تنازع میں جڑے ہوئے، اور پاکستان ان کے درمیان معاملات سیدھے کر دے، اور حکمران اپنے لیے کچھ حاصل کر لیں کہ ہمارا اقتدار چلے، ہمارے حالات ٹھیک رہیں. کیا یہ چاہیے ہمیں؟ نہیں. یہ جو اتنے برے حال میں پاکستان کا ایک عام شہری ہے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف، ٹرمپ وغیرہ کچھ عام آدمی کے لیے تو نکلے. ایک عام آدمی کے لیے یس ملے پاکستان کو کہ پاکستان ایران سے سستا ترین تیل لے اور اپنے ملک میں بیچے، پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کرے، کھل کے اسمگلنگ وغیرہ رک جائے اور پاکستان کے عام آدمی کا فائدہ ہو. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے کر لیں اپنے لیے بھی حاصل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جعلی ہے، اور سب مانتے ہیں جعلی ہے. یہ سہیل وڑائی صاحب ابھی ہم نیوز کی ٹرانسمیشن میں بھی موجود تھے، عید کی تب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو عمران خان کے دو اینیمی ہیں، جڑ گئے. تو یہ حکومت جعلی ہے. اب اس جعلی حکومت سے بھی ایک عام آدمی کا بھلا ہو جائے تو میں اس کے لیے کہوں گا کہ ہاں اچھی باتیں ہو جائے. ایک عام آدمی کا بھلا ہونا چاہیے. بہت برے حال میں ہے ایک عام آدمی، اور اس حکومت کو پھر بھی گھر جانا چاہیے. تب بھی میں کہوں گا گھر آنا چاہیے. اب اس عام آدمی کے لیے کچھ نکلے اس خبر میں سے، اس کے لیے سستا تیل نکلے، اس کے لیے مہنگائی کم ہو، اس کی زندگی بہتر ہو. یہ میں ضرور ہر حال میں چاہوں گا. ہوا کیا ہے؟ مزید کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے بابک تقوی، انہوں نے پہلے وہ جو بغیر تصویر، بغیر نام کے انونیمسلی لکھنا شروع کیا تھا 2005 میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کتاب بھی لکھی، بی بی سی کے لیے بھی لکھا، اسرائیل حیوم کے لیے بھی لکھا. بابک تقوی نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے کی سیاست میں ایک نئی ہلچل تب پیدا ہوئی جب یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ ایرانی فضائیہ کا ایک RJ-85 طیارہ تہران سے پہنچا اسلام آباد. ابھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ جیرڈ کشنر آئے گا، اسٹیو وٹکاف آئے گا، ایرانین آفیشلز آئیں گے، اور ممکنہ طور پر، یعنی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں سب بیٹھ کر بات کریں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے کچھ لوگ آ گئے پاکستان. حیران کن طور پر اس پرواز کو جو اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا تھا، تو وہاں سے بھی کمیونیکیشن ہو چکی تھی کہ یہ پرواز اڑے گی، جائے گی. تو اس پرواز پر حملہ بھی نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں یہاں تک بات ہوئی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق اس خصوصی پرواز میں ایران کے اعلیٰ سطح کے وفد کے لوگ موجود تھے. قیادت کر رہے تھے ایران کی پارلیمان کے سپیکر محمد باقر قالیباف. یہ گزشتہ کچھ دنوں میں ایران میں آیت اللہ علی خامنائی صاحب، علی لاریجانی صاحب، پھر اس کے بعد جو آپ کے سامنے 2 سے 3 نام سب سے زیادہ آئے، ان میں ایک عباس عراقچی، ایک باقر قالیباف صاحب. تو باقر قالیباف جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. اسلام آباد میں اس وفد نے امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں کیں، یعنی کچھ رابطہ ہو بھی چکا. آبنائے ہرمز کے مستقبل پر تفصیلی بات ہوئی. ایک ایسا بحری راستہ جو عالمی تیل سپلائی کی شہرگ سمجھا جاتا ہے. بابک تقوی رائٹر جو ہیں وہ یہ مزید بتاتے کہ یہی RJ-85 طیارے ماضی میں دبئی کے حکمران محمد بن راشد المختوم بھی استعمال کر چکے ہیں، جس سے اس پرواز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. دوسری جانب تہران سے ایک اور چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے. عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ ایرانی حکومت کے کچھ اہم اہلکار انہی VIP RJ-85 طیاروں میں سے ایک کے ذریعے نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہوئے. پرواز کو عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آئی. یہ ہمارے سامنے چیزیں ہوئیں. سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کون آیا؟ تو یہ خبر دیتے ہیں کہ باقر قالیباف صاحب آئے. اس کی تصدیق کیا پاکستان میں ایسی کوئی خبر آئی؟ نہیں آئی. کیا بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں نے ایسی کوئی خبر بریک کی؟ نہیں کی. ممکن ہے یہ ان کے پاس ایکسکلوسیو ہو، ممکن ہے یہ ہوا ہو،
یہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، پیچھے رابطے ہو رہے ہیں، لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو وہ چل رہی ہوں، تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو، یہ ان کی خبر درست نہ بھی ہو، لیکن خبر بہت بڑی ہے، اور اس کی سوشل میڈیا پر تصاویر موجود ہیں بابک تقوی کے. آپ جا کے چیک کیجئے TAGHVEE بابک تقوی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی ہوئی ہے اس RG-85 تیاری کی، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں. کیا یہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا پر موجود ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے پروازوں کا روٹ، پروازیں، سب کچھ معلوم کر لیا جاتا ہے، کیا ان سے بھی کچھ چیزیں چھپ سکتی ہیں؟ تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایسا کچھ ہوا ہو، بہت کچھ ہو گیا ہو، اور یہ سب چیزیں ہو گئی ہوں. ممکن ہے یہ خبر غلط ہو، لیکن پاکستان ایک بہت کی رول پلے کرتے ہوئے اس وقت اس تنازع میں سامنے سب سے زیادہ مرکزی حیثیت میں آ چکا ہے. یعنی جنگ ہو رہی ہے، تو جو جنگ میں انوالوڈ ملک ہیں ان کے بعد اس وقت سب سے زیادہ اہمیت پاکستان کی ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک اچھی بات ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ کھل کر یہ بات کی گئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں، بعض تجزیہ کاروں نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں ہے، تو اگر اس پیکٹ کی لینگویج بھی بتاتی ہے، اور جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب کی سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر سے بات ہوئی تھی، اس میں ان کی ٹویٹ سے بھی پتا چل رہا تھا کہ اگر پاکستان کو کہا گیا کہ آئیے، تو پاکستان کو جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. پہلی گولی شاید سعودی عرب چلائے، لیکن پھر پاکستان کو شامل ہو کر حربی کیفیت میں، لڑائی کی کیفیت میں آنا پڑے گا ایران کے خلاف. تو یہ بہت بڑی چیز تھی. اب اگر پاکستان اس سے بچ کر یہ رول پلے کر دیتا ہے کہ امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ پاکستان رکوا دیتا ہے، اور پاکستان مرکزی حیثیت میں آ جاتا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے، آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اس میں سے مزید اچھی خبر نکلنی چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ چیزیں بہتر ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا، بڑا سا، جیسا آپ چاہیں آپ فیصلہ کیجئے، نیگیٹو پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ ہماری سیاست کی اوقات کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی اوقات کیا ہے. امریکہ جب بات کرے گا تو ہمارے عسکری سربراہ سے بات کرے گا، ہماری فوج کے بڑوں سے بات کرے گا، دنیا ان کی جانب دیکھے گی، دنیا بھر میں سربراہان حکومت، وزرائے اعظم، صدور وغیرہ فیصلے کریں گے، اور ہمارے ہاں فیصلے یہاں سے ہوں گے. تو ہماری جمہوریت کی جو حیثیت ہے وہ کیا رہ جائے گی؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.